ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. گزشتہ رات تک بھی بتایا جا رہا تھا کہ کے پی حکومت اور جو اپوزیشن اراکین ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اور باقاعدہ طور پہ حتمی طور پہ کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹس بہرحال سامنے آ جائیں گی. بٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے علی ظفر صاحب کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں, وہ غصہ ہیں. لاسٹ بھی جا کے جو ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد جب کچھ جو احوال سامنے آیا تھا اس میں بھی ان کی طرف سے جو بات کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان فائٹنگ ہے, جو رفٹس ہیں, جو انٹرنل رفٹس ہیں, اس پر وہ پریشان ہیں اور جو انہوں نے ہدایات بھی جاری کی تھی. ہو کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر علی ظفر صاحب, کیونکہ آپ کے جو مخالف ہیں, جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آپس میں اتنا الجھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تحریک کے حوالے سے. جی دیکھیں, پلان تو تحریک کے بارے میں بالکل ہے اور بن رہا ہے, اور وہ ہماری, جیسا میں نے کہا, عمران خان صاحب نے جب پرسوں اناؤنس کیا کہ 5 تاریخ کو اس کا کلائمیکس ہوگا تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہا. اس سے پہلے ضرور میں ایڈمٹ کروں گا کہ واقعی کچھ کنفیوژن ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے کہ 5 اگست ہے یا کچھ چینج ہے تاریخ کی, یا کوئی اسٹریٹجی میں 90 دن آ رہا ہے, اس قسم کی باتیں شروع ہوئی تھیں. لیکن جب عمران خان صاحب نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے تو اس کے بعد اب کوئی نہ مخالفت ہے اس پوائنٹ پہ, نہ کوئی اس پوائنٹ پہ کسی قسم کا ابہام ہے. اب اسٹریٹجی اسی پہ ہے اور کنسنٹریشن جو ہے پوری جو ذہن ہے اس کے اوپر ہی لگا ہوا ہے. بٹ علی ظفر صاحب, پیک 5 اگست کو پیک کیسے اٹین کیا جائے گا؟ کل وہ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو لاہور کا جو ایک ہم نے دیکھا ایک پورا یاترا تھا جو پارلیمنٹیرینز کو لے کر جایا گیا تھا, وہ کہتے ہیں پہلا فیز کا آغاز وہیں سے ہو گیا ہے. وہ تو کلیئرلی سینٹ کے انتخابات اور مرزا افریدی صاحب کے نام کے فائنلائزیشن کے حوالے سے پہلے سے جو چمگوئیاں ہو رہی تھی وہ بہرحال وہ لسٹ میں بھی بات سامنے آ گئی. سو یہ تحریک کا آغاز آپ بھی کہتے ہیں کہ لاہور سے ہو چکا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ تو ایک تاریخ کا آغاز تو پہلے سے ہو چکا ہوا ہی تھا. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی گیٹ ٹوگیدرز ہو رہی ہیں, اور آپ کو شاید سوشل میڈیا پہ نظر بھی آ رہی ہوگی, اور اس کو اب مومنٹم کو آگے بڑھانا ہے. جو پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ تھی وہ تو اپنی جگہ درست ہے, وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ پارلیمنٹیرینز بھی اکٹھے ہیں اور باہر نکل آئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک تسلسل ہے, اور اس کو جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا, کیونکہ اگر میں نے ڈیٹیلز بتائیں تو پھر وہ آپ کو پتہ نا کہ دوسری طرف سے پہلے سے ہی اس کو نلیفائی کیا جاتا ہے. بالکل, اور بلکہ آپ لوگ کی میٹنگز کے احوال بھی سامنے آتے تو بڑا, آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگ کی قیادت کی طرف سے, کچھ میڈیا کا بوائیکاٹ کا بھی کہا جا رہا ہے. علی ظفر صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, صحافیوں کا کام ہے, خبر ملتی ہے اس کی تصدیق بھی وہ کراتے ہیں, خبر شیئر بھی کرتے ہیں, ویریفائڈ خبر شیئر کرتے ہیں. بیرسٹر سیف سے متعلق آج ہمارے ایک سینئر کولیگ ہیں, ان کی جانب سے جب کہا گیا کہ جی وہ بڑے نالا تھے اس بات پہ کہ اگرچہ جو نام سینٹ کے اس کینڈیڈیٹس کے حوالے سے جو فائنڈائز ہوئے ہیں, اگر اس سے کوئی بات اگر اس میں رد و بدل ہوگی تو وہ شاید استعفیٰ دے دیں گے, جس پر آپ کی جماعت نے تو ایک چینل کا بوائیکاٹ کر دیا. لیکن کیا عمران خان صاحب نے ہی یہ نام, جو 6 نام سامنے آئے وہ انہی کی طرف سے فائنلائز کیے گئے تھے؟ کیونکہ بہنوں نے جو بات آ کے باہر کہی اور جو ان کی ٹویٹ میں ذکر تھا وہ تو مشاورت پہ زور دے رہے تھے. دیکھیں, جہاں تک تو بائیکاٹ کا تعلق ہے پریس کا یا میڈیا کا, میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کو دے سکتا ہوں, اور میری ذاتی رائے میں بائیکاٹس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا. آپ کا اگر موقف غلط پیش کیا گیا ہے, چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو, آپ کا ایک طرح سے ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے اس کی کلیریفیکیشن کریں اور اس پہ اپنے آپ پوائنٹ آف ویو دیں. تو میرا خیال ہے بائیکاٹ تو ایک طرح سے آپ کسی کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں کرتے, آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, اس لیے بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے میری نظر میں. اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ سینٹ کی ٹکٹس کا فیصلہ کس نے کیا ہے. میں لے کے جا رہا تھا ملنے کے لیے خان صاحب کو, ساری ڈیٹیل لے کے جا رہا تھا تاکہ ان کا فیصلہ خود سن سکوں, لیکن چونکہ میری ملاقات نہیں ہو سکی, میرا نام لسٹ میں نہیں تھا تو میں اندر نہیں جا سکا. تو اس کے بعد بیرسٹر سیف گئے اور ہمارے ایک بیرسٹر ظہیر صاحب ہیں وہ گئے اندر, اور انہوں نے جو تصدیق کی ہے, ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے بعد اس کی پریس ریلیز بھی کی ہے. انہوں نے جو نام دیے ہیں وہ عمران خان صاحب نے ہی
ان ناموں کو فائنل کیا ہے. تو میرا بھی یہی موقف تھا کہ الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ کرنا ہے سینٹ ٹکٹس کے حوالے سے اس کو صحیح غلط کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ فیصلہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے ہی کرنا ہے. تو انہوں نے جب ایک بار کر دیا تو میرا خیال ہے یہ حتمی فیصلہ ہے. جہاں تک جو کنفیوژن ہے کہ وہ نہیں تھے یا انہوں نے کیا کہا وہ اب اگر دو لوگ تصدیق کر رہے ہیں اس کی تو میرا خیال ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات نکلی کہ یہ ہدایت نہیں تھی تو اگلی میٹنگ میں پتہ چل جائے گا پھر کارروائی ہوگی. لیکن اس وقت تک تو آپ کو کلیئرٹی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ لسٹ میں جو آئی تھنک پبلش بھی ہو گئی ہے جو لسٹ میں شامل کیے گئے اور جو اناؤنس ہوئے وہی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے اپروو کیا. اور الیزابتھ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ ہے اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو مرزا افریدی صاحب نیم بیکاز آپ کے ہی پارٹی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کافی اپوزیشن بھی ہے ان کے نام پر جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی لائلٹی اور خدمت کو پریفرنس دی جائے گی اور ایک گراس روٹس ورکر کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی بجائے اس کے کہ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے اس کو. دیکھیں جی جہاں تک کسی سینیٹر یا نامنی کی شخصیت کا تعلق ہے اور ان کے خلاف کوئی ہے یا نہیں ہے ان کے فیور میں کوئی ہے یہ تو ہر نامنی اور ہر سینٹ کے الیکشن میں یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ اگینسٹ ہوتے ہیں کچھ ان فیور ہوتے ہیں کچھ میرٹس دیکھتے ہیں کچھ ڈی میرٹس دیکھتے ہیں. لیکن جب ایک بار عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تو میرے لیے تو ہر جو بھی نامنی ہے پھر اس کے بعد وہ ایک پی ٹی آئی کا سینیٹر کا نامنی ہے اور میرے لیے قابل عزت ہے اور میں ان کے پرسنل ایشوز پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. میری نظر میں وہ اب خان صاحب کے کینڈیڈیٹس ہیں اور بہت ان کی وہ میرے الٹیمیٹلی سینیٹرز بنیں گے میرے کولیگز بنیں گے. تو مجھے کوئی کسی قسم کا کسی کے خلاف کوئی نہ تو شک ہے نہ شبہ ہے نہ میرے کوئی رنجش ہے. میں تو کہوں گا کہ موسٹ ویلکم اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کام ہوگا. تو وہ بہرحال جو لوگ بات کرتے ہیں فار اور اگینسٹ یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ تو آپ کوئی بھی 100% کسی سے خوش نہیں ہو سکتا. رائٹ. اور الیزابتھ صاحب آخر میں جو ہم پروٹیسٹ کی بھی بات کر رہے تھے کون کیونکہ اس حوالے سے بھی بڑی تذبذب نظر آ رہا ہے کون لیڈ کرے گا اس آپ کی احتجاجی تحریک کو اور عمران خان صاحب کے بیٹوں سے متعلق جو بات کی جا رہی ہے آلدو حکومت کہتی ہے کہ وہ آئیں گے نہیں اور اگر وہ آتے ہیں تو وہ بالکل آ کے ملاقات کر لیں لیکن اگر وہ پروٹیسٹ میں شامل ہوتے پھر تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا. کیا وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں ارادہ تو ضرور رکھتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے اور وہ چاہتے ہیں اپنے والد صاحب سے ملنا وہ ان کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے. اور یقینی طور پہ جو میری بات ہوئی ہے مختلف حکومت کے اراکین سے مختلف پروگرامز پہ بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے تو انہوں نے کہا ہے کہ موسٹ ویلکم وہ آئیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ملاقات کا. اب جہاں تک احتجاج میں شامل ہونا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ شامل ہوں اور میری نظر میں کوئی ان کو روک بھی نہیں سکتا اگر وہ شامل ہونا چاہیں کیونکہ ان کا بھی حق ہے شامل ہونا. احتجاج میں شامل ہونا نہ آئین آپ کو روکتا ہے نہ کوئی قانون روکتا ہے چاہے آپ کسی بھی ملک کے باشندے ہوں. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور کوئی پروٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمیں بھی کوئی نہیں روکتا. اسی طرح جب باہر کے لوگ ادھر آ کے کوئی اسپیچز دیتے ہیں کوئی کانفرنسز میں حصہ لیتے ہیں کوئی گیدرنگز میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ فریڈم آف موومنٹ فریڈم آف سپیچ جو ہے جو اظہار رائے کا حق ہے اور اظہار کا حق ہے یہ سب پہ لاگو ہے جو بھی پاکستان میں ہے. رائٹ. اور الیزابتھ صاحب ایک سوال آخر میں جاتے جاتے عمران خان صاحب کی کنڈیشن سے متعلق انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل ٹویٹ کر کے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سینکڑوں پاکستانیوں کے جو قاتل ہیں وہ بھی بہتر کنڈیشن میں اسی جیل میں ان کو رکھا ہوا ہے اور شیخ وقاص صاحب بھی بتائے تھے ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے جس قسم کی کنڈیشنز میں رکھا ہوا. آلدو حکومت اس کے برعکس بتا رہی ہے وہ کہتی ہے بہت زیادہ فیسلٹیز ان کو ایک آرڈنری پرزنر کے اوپر جو ہے وہ دی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اب تک پٹیشن کوئی کیوں نہیں کی ان کنڈیشن سے متعلق؟ جی دیکھیں میں عمران خان صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں ان کو ادھر میں تقریباً ہفتے میں 2 بار ان کو ملتا رہتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے نہیں مل سکا لیکن ویسے میری ملاقات ہوتی تھی تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو جہاں تک
जेल अथॉरिटीज़ का ताल्लुक है, वो तो ऑब्वियसली वो हमेशा यही कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, वो क्यों कहेंगे, क्यों मानेंगे कि उन्होंने फैसिलिटीज़ नहीं दी, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिटिशन्स फाइल हुई और जब भी एक कमीशन आती है अदालत से तो फैसिलिटीज़ बहाल हो जाती हैं। जब वो कमीशन जाती है तो जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनकी ले ली जाती हैं। कई बार उनको मैं मिला हूं तो उन्होंने बताया है कि उनको आइसोलेशन में रखा गया, यानी कि उनको हफ्ते हफ्ते तक किसी से मिलने नहीं दिया गया, कोई टीवी नहीं, कोई उनके पास कम्युनिकेशन नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई किताब नहीं, उनको बिल्कुल बंद रखा गया है। और कई बार ये दुरुस्त हो जाता है जब भी शक हो कि अदालत की तरफ से कोई आने लगा है तो ये सारी चीज़ें बहाल हो जाती हैं। उनको उनके बेटों से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनको फ़ोन की एक फैसिलिटी दी थी, हर हफ्ते में एक बार फ़ोन करें, उनको नहीं दिया जा रहा। तो हम अदालत के पास तो काफ़ी पिटिशन्स पेंडिंग हैं और अदालत के बहुत सारे हुक्म भी हैं जिसमें कहा गया कि फैसिलिटीज़ दी जाएं। वो अलग बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अगर होती भी है तो सिर्फ तब होती है जब अदालत की तरफ से कमीशन जाए। तो ये एक जब भी उन्होंने टॉर्चर करना हो तो सारी फैसिलिटीज़ ले लेते हैं, उसके बाद फिर जब प्रेशर ज़्यादा हो तो दे देते हैं। तो ये 2 साल से ये मामला चल रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।